اب آپ کو کالج میں کیا پڑھایا جاتا؟ سچ بتاؤ آپ کہ دنیا، بھائی سائنس وغیرہ پڑھے نہیں پڑھے، یہی نہیں کہا جاتا کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے. اور پھر وہ ٹیچر کھڑ کو بھی کہتا ہے ایک جملہ کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے. یا تو یہ صحیح ہے نہیں تو دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوگا نا. اب اگر کوئی یہ کہے آپ سے کہ اس وقت رات ہے اور دوسرا والے کہے کہ دن ہے، دونوں سچے دونوں جھوٹے؟ ایک سچا ہوگا ایک برابر. بھائی صاف سیدھے ایک آدمی یہ کہے کہ یہ چیز گرم ہے، دوسرا والا یہ آدمی وہی کہے کہ نہیں یہ ٹھنڈا ہے، دونوں میں سے یہ دونوں صحیح. یا تو تمہارا یہ کہنا کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں یہ صحیح، اور نہیں تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ نہیں دنیا خود بخود چل رہی ہے یہ صحیح. دونوں میں سے کون سا صحیح؟ ارے بیٹے بولو، میں کلاس لے رہا. ہاں یہ ایک دم مانا ہوا قاعدہ کلیہ ہے، مسلم ہے، ہر ایک کا ذہن بھی اس کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ بھائی چینجر کے بغیر جب چینجنگ نہیں ہے تو اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان اور پھر یہ ستاروں کا اگنا اور یہ ستاروں کا چلنا پھرنا اور یہ اب افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کس طرح پیدا کیا؟ والى السماء كيف رفعت، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ امریکہ میں وہ گھیٹ ایٹھا جو تھا نا، یہ وہ گردن، وہ بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے، وہ ویل چیئر پہ ہمیشہ رہتا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں کیا بول کو گیا معلوم ہو؟ اس کا جو ریسرچ ہے نا پورا، کبھی آپ دیکھ لینا، اس کا اخیر والا جو ریسرچ ہے نا وہ یہ کہے کہ نہیں یہ خود بخود نہیں، کون کی ایک چلا رہا، کون کی؟ وہ کون ہے؟ وہ کفر یہ کہتا ہے کہ پتھر ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ کائنات ہے، جبکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں ہوں خالق کائنات اور میں ہوں آسمان و زمین کا بنانے والا. انت الملک لا شریک لک، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہت میں کوئی شرکت نہیں کرتا. لیس کمثلہ شیء، وہ اللہ ایسا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. لیس اعظم منہ شیء، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی وہ عرش جو ہے آسمان و زمین کو بالکل اپنے گھیرے میں لیے ہوا ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کی قبضے قدرت میں ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں اور جو کچھ ہے تحت الثری کے اندر. وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، اگر ہم چھپ کر بھی بات کریں رب اسے بھی جانتا ہے، اگر ہم چلا کر بھی بات کریں رب اسے بھی جانتا ہے. وہو یعلم ما فی الصدور، ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں نا رب اس خیالات کو بھی. لا یخفی علی اللہ من شیء، اس رب پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. لا فی السماء ولا فی الارض، نہ آسمان کی بلندیوں میں اور نہ زمین کی تحت الثری میں. فرمایا کہ رات کی تاریکی ہو، کالی رات ہو، برسات کا موسم ہو، کالا پہاڑ ہو، کالے پہاڑ کی کالی چوٹی ہو اور اس کالی چوٹی پر کالی چیونٹی ہو اور اس کالی چیونٹی کے کالے پیر کے رینگنے کی آواز بھی رب کائنات بخوبی جانتا ہے. اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے. تم یہ کہہ رہے ہو، ایک سائنس ہے وہ کہنے لگا کہ مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کہ جس نے مجھے اسلام لانے پر مجبور کیا. جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی وہ کون سی آیت ہے تو قرآن کریم میں فرمایا گیا فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، میرے بندے میری کاریگری دیکھ. اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، اللہ اپنا پہچان بتاتا ہے لوگوں کو کہ میں نے ایک ناپاک قطرے کے ذریعے تجھے خون کا لوتھڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر اس خون کے لوتھڑے سے میں نے گوشت کا تکہ بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر میں نے اس گوشت کے تکے میں ہڈیاں بنائی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، اور پھر ہم نے اس ہڈیوں پر گوشت کا ایک خوبصورت چادر بچھایا. آپ سچی بتانا ہماری اور آپ کی باڈی کے اندر اگر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی تو کیسے دکھتے اپن؟ ہاں بھائی بات غور سے سننا، کیا کرنا. ایک جگہ جو ہے فارمیسی کا ڈاکٹروں کے MBBS کے ڈاکٹروں کے پورے طلبہ اسٹوڈنٹ تھے، ہال میں آئے. ان کا جو پروفیسر ہے نہیں وہ آیا بیچارہ، آیا، اسٹول ہوتا نہیں ٹیبل،
اس پر مرا ہوا کتا رکھا تھا. کیا رکھا؟ ایک دم مرا ہوا کئی دن کا. ہاں. اور پروفیسر جو ہے قریب آ کو کتے کے ناک میں انگلی کرا. کیا کرا؟ ارے بولو. انگلی ڈالا اور منہ میں ڈالا. کتے کی ناک میں انگلی ڈالنے کے بعد اپنے منہ میں ڈالا. اس کے بعد جتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے ہال میں, وہ پروفیسر کہنے لگا کہ بھائی سب اسی طرح سے کریں. اب جتنے بچے تھے, بھائی بڑا آدمی ہے اور ڈاکٹری میں کامیاب ہونا, اس لیے کیا کرا معلوم, جب یہ اعلان کیا کہ ہر اسٹوڈنٹ اسی طرح سے کرے تو بچے آئے, انگلیاں ایسے ڈالے اور منہ میں. سارے کے سارے بچے نے ایسے ہی کیا, سارے کے سارے نے. اس کے بعد اب پروفیسر کیا بولا معلوم کھڑے ہو کر, کہ میں نے کتے کی ناک میں انگلی یہ ڈالی تھی اور اپنے منہ میں انگلی. آئندہ سے خیال رکھنا. آئندہ سے کیا کرنا؟ بات سمجھ میں آئی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی چیز کو بھی دھیان سے اور دماغ لگا کو بھی اگر آپ کریں گے نا, اپنے کالج کے آپ ٹاپر ہوں گے, اپنے کلاس کے آپ ٹاپر ہوں گے. لیکن بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم مسلم قوم اور ہمارے بچے اپنی دنیا اور اپنی زندگی کی انتہائی قیمتی زندگی کو کہیں اور ضائع کر رہے ہیں. اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں. کیسے بنائیں گے؟ خدا کی قسم, روح زمین پر خواہ کتنا ہو خوبصورت نوجوان کیوں نہ ہو, اگر اس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں تو وہ کامیاب. اس لیے کہ بوٹ سوٹ پہن کو, ٹائی لگا کو اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے والا, وہ تو غیر بھی کر رہا. ایک ایمان والا, ایک ایمان کے گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک نوجوان, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبعۃ رجال یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 آدمی ایسے ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو, جنت اور جہنم یہ دونوں کا وجود ہے, اپن مانے تب بھی اور نہ مانے. جیسے ہمیں اور آپ کو دنیا میں رہ کر چاند اور سورج اور ایسے ہی رات اور دن کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے کیسے کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بعینی رب کائنات نے ہمارے اعمال کے بدولت ہمارے لیے جزاؤں کا تیار کر رکھا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اپن ایک نیکی بھی کر کے لائیں گے اللہ اسے بھی دکھا دے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور اپن ایک برائی بھی لے کر جائیں گے اللہ اسے بھی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. ایک میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں. میں ایک بات بتاؤ, آپ نیک کام ہے نہیں, نیکیاں اپن زیادہ کرتے یا غیر زیادہ کرتا؟ دوسروں کو کھانا کھلانا, چھاچھ پلانا, دوسروں کا ہیلپ کرنا, اور ریلیف فنڈ وغیرہ کے موقع پر جو ہے دوسروں کو مطلب. اب بتاؤ اس وقت سب سے زیادہ کون سی قوم کر رہی ہے؟ چھوٹا میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, جب بھی اپنے وجے واڑہ جاتے ہیں یا ایسے ہی جب نوجوڑ جاؤ گے نا آپ, تو چینہ گادی پتا گادی محمد سینٹر ہے, وہاں آپ دیکھنا کہ پانی نہیں چھاچھ مار کو دیتے, بٹر ملک. سوال یہ ہے, ایک چھوٹا سا سوال, کہ غیر ایک نیکی کر رہا ہے, غیر اگر رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے, غیر اگر مال دان کر رہا ہے اور صدقے وغیرہ کر رہا ہے, یا ایسے ہی غیر جو ہے خیر خیرات کر رہا ہے, کسی غریب بچی کی شادی کر رہا ہے, اس کی اس نیکیوں کا جزا ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ وہ ہم سے زیادہ کر رہا, اسے بھی نیکیاں ملنی چاہیے. ہاں بھائی, اللہ کے وہاں ایمان شرط ہے نہیں, لیکن نیکیاں وہ بھی کر رہا نا, اس کی نیکیوں کا کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے وہاں. کیوں؟ قرآن کریم میں دیکھنا, اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, ہم اس کی نیکیوں کا وزن ہی نہیں رکھیں گے, اس لیے کہ نیکیوں میں جو وزن ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے, اللہ کو ایک ماننے کی بنیاد پر ہے. اور یہ کیسا ہے آپ سمجھو. میں ایک موٹی سی بات کہتا ہوں آپ کو, چندریان جو 3 ہوا, یا ناسا امریکہ والے جو ابھی چاند پر گئے تھے نہیں, 6 مہینے رہی, وہ کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام تھا؟
اس کا ویڈیو دیکھے، وہ کرسی پہ بیٹھ رہی تھی تو وہ کیا، ایک بات سمجھنا آپ، زمین کے اندر اللہ رب العزت نے مطلب وہ کہتے نہیں وہ کھینچنے کی چیز رکھی ہے، مقناطیس بولتے اسے اردو میں، چمبک ایسا پکڑ لینے کی. لیکن جب زمین کی سطح سے اپن اوپر جاتے نا تو یہ جو ہوا کا جو معیار ہے، ہوا کی جو طاقت ہے، وہ 0/0 پہ آ جاتا. اب چاند پہ جانے کے بعد آدمی سیدھا اس وجہ سے نہیں کھڑ رہا ہے کہ یہ جو ہوا کی جو کیپیسٹی ہونی چاہیے، جو کھڑنے کی طاقت ہونی چاہیے، یہ 0 پہ چلا جاتا ہے. ایک دم آدمی ادھر بھاگے تو ادھر جاتا، ادھر بھاگے تو اس کی کرسی کے ساتھ یہ کرسی پہ چلتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہوا کا جو معیار ہے، زمین پر جو وزن ہونی چاہیے، وہ وزن فضاؤں میں جانے کے بعد 0 پہ چلا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ ارے بھائی اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب سمجھو، ایک آدمی دنیا میں بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، بہت سارے خیر خیرات کرتا ہے. آپ کے ایسے فرینڈ ہوں گے جو آپ کو افطار کی دعوت کر رہے ہوں گے، اور آپ کے لیے افطار میں، اور وہ غیر ہوگا، وہ حلیم کا بھی انتظام کرے گا، مٹن بریانی کا بھی انتظام کرے گا، ایک روزہ دار کے لسی کا بھی انتظام کرے گا. اور آپ ہیں ایمان والے، آپ زیادہ نہیں، صرف پانی کا، ایک نارمل واٹر کا انتظام کریں. دونوں کے معاملات میں بڑا فرق ہے. آپ کے واٹر کا جو انتظام ہے نا، وہ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ والا ہے کہ یہ وزن جو ہے قیامت میں بڑا وزنی ہوگا. نہیں سمجھ میں آئے گا؟ کیوں ہوگا وزنی؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایمان کی کیفیت ہے. یہ اللہ کو ایک مان رہا تھا، آسمان و زمین کے بنانے والے کو ایک کو پہچان رہا تھا. وہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ ہماری اور آپ کی جان، ہماری اور آپ کی جان ہے نہیں، یہ کس کے قبضے میں ہے؟ ہاں نہیں، ڈاکٹروں کے قبضے میں ہے. ہاں حال ہی میں جاپان کے 2 سینئر ڈاکٹر جو ہے، 2 سینئر ڈاکٹروں کی ٹیم، مطلب 2 مریضوں، 2 سینئر کا، 2 مطلب زبردست ڈاکٹروں کی ٹیم جو ہے 2 مریضوں کے علاج کر رہی تھی، اور دونوں کا علاج ایک ہی ہال کے اندر چل رہا تھا. اور دونوں کا جو پرابلم تھا وہ دونوں کا سیم پرابلم تھا. اس کا بھی ہارٹ کا وال بلاک ہو چکا تھا، اس کا بھی وہی بلاک ہوا تھا. اس کی بھی عمر کچھ اتنی ہی ہے، اس کی بھی عمر، یہ بھی 40 سال کا، یہ بھی 40 سال کا. اور ڈاکٹروں کی سائنٹسٹ کی جو ہے پوری ٹیم اس کے جو ہے علاج میں لگی ہوئی ہے. ایک جو ہے مر کو اٹھا، ایک جو ہے مر کو دفن ہوا، اور دوسرا جو ہے زندہ ہو کو اٹھا. ڈاکٹروں سے میڈیا والوں نے اس موقع پہ سوال کیا تھا کہ علاج سیم دونوں کا چل رہا تھا، پرابلم بھی سیم دونوں کا ایک تھا، اور ٹیم جو ہے مستقلاً متحرک تھی اور کام کر رہی تھی. ڈاکٹروں کی ٹیم یہ بتاؤ کہ ایک مر گیا ایک زندہ ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری کی پوری ٹیم ہاتھ اٹھا دی. یہ ہم نہیں بتا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے نا، وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے. روح، یہی سوال جب کفار مکہ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے سوال کرنے پر جب پوچھا تھا کہ بھائی روح کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے، تو اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے دیا گیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آپ سے یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے حکم کا نام ہے. کیا ہے؟ جب تک اللہ کا حکم ہے اپن چل رہے ہیں. ایک چیز آپ آگے چلیے، روح کا تعلق آسمان سے ہے، جسم کا تعلق نہیں، جسم کا تعلق زمین سے ہے. روح الگ چیز ہے، جسم، یہ دونوں کو ماننا پڑے گا آپ کو. اسی لیے روح کے علاج کے لیے کہیں دنیا میں ٹیبلٹ نہیں ہے. دنیا میں سچ بتانا، آپ اگر زندہ رہنے کا کیپسول ملتا تھا نا اپن، تو ساری زمین جائیداد بیچ کو پہلے. لیکن ارے بولو بھائی اگر ٹیبلٹ ملنے کا رہتا تھا تو اپن کیا خریدتے تھے؟ سب شادی پہلے کرتے تھے یا ٹیبلٹ پہلے خریدتے تھے؟ ہے نہیں نا. روح کا تعلق آسمان سے ہے، جسم کا تعلق زمین سے. کیوں زمین سے ہے؟
اس لیے کہ اپن جب مردے کو دفناتے ہیں نا تو قرآن میں کیا کہا گیا؟ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا. کیا مطلب اسی سے؟ مٹی سے پیدا کیا. کیا مطلب؟ کہ مٹی سے غلہ اگتا، غلے کو اپن کھاتے، وہ غلے کے کھانے کے بعد جو ہے خون بنتا، خون سے نہ مطلب مادہ منویہ جس کو کہا جاتا ہے، جس سے بچے پیدا ہوتے، منی بنتی، اور منی سے انسان بنتا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زمین نہیں ہوتی تو غلہ نہیں ہوتا، اور غلہ نہیں ہوتا تو انسان کھاتا نہیں، اور جب انسان کھاتا نہیں تو خون، ارے بھائی کھائے بغیر بھی خون بنتا. کوئی کسی آدمی کو پکڑ کے لاؤ کہ دیکھو یہ 1000 سال سے کچھ کھایا نہیں ہے، ایک دم ہٹا کٹا ترنگا ہے کدو دکھا، کھانے سے وہ خون، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ خون سے گوشت کا تکہ، فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر اس گوشت کے تکے میں ہڈیاں، فکسونا العظام لحما. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر خالی ہڈیاں ہوتی نا ہماری باڈی میں تو ڈاکٹروں کے ہاسپٹلوں میں جو وہ پتلے لگے رہتے نا، نہ میری، اب سچی بات کہے یا نہیں، نہ تم کسی کے پیشانی چومتے نہ وہ تمہاری پیشانی چومتا، مو خالی ہڈی دکھتی ہے، رے یہ کسی کام کا بھی نہیں. اللہ نے ویسا کیا نہیں، ہڈیاں بنے. اچھا اگر ہڈیاں اندر نہ ہو، یہ سریا وغیرہ نہ ہو باڈی میں، تو اپن کیسے دکھتے تھے؟ کیڑے دیکھے؟ ارے بھائی بولو، کیسے دکھتے تھے؟ کیڑے کے نہ دکھتے تھے یا نہیں؟ لیکن اللہ نے ویسا نہیں کیا، ہڈیاں بنائی، اور ہڈیوں کو جو ہے میں مضبوط بنا. عاقب حافظ صاحب کو بولیے، نماز پڑھانے جاؤں. اسی لیے فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم تمہیں جب چاہیں گے دوبارہ زندہ کریں گے. اچھا یہ بتاؤ، پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ مشکل ہے؟ ہاں، کمپنی والا جو گاڑیاں تیار کرتا وہ زیادہ ڈینجر ہے، یہ میکینک جو اس کا پنچر بناتا یہ زیادہ ڈینجر ہے؟ ہاں، ارے بھائی شو روم میں نئی کاریں بنانا یہ زیادہ مشکل ہے یا ایسے ہی کار کا ریپیئر کرنا یہ زیادہ مشکل ہے؟ ریپیئر کرنا زیادہ مشکل ہے. ہاں، ارے پارٹس تیار کرنا زیادہ مشکل ہے یا تو ہوا بھرنا زیادہ مشکل ہے؟ برابر. شروع میں بنانا زیادہ مشکل ہے یا بنے ہوئے کو تھوڑی دیر سلا کے اٹھانا زیادہ مشکل ہے؟ برابر. جب شروع والا جب اللہ کو آسان ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا بھی. اور ایک بات میں ختم کرتا، روح کا تعلق آسمان سے ہے، اسی لیے جیسے جسم بیمار ہوتا نا ویسے ہی روح بھی بیمار ہوتی. اچھا جب جسم بیمار ہو جائے تو اپن کہاں جاتے؟ ڈاکٹر کے پاس. وہ کیا کرتا؟ علاج کرتا. روح بیمار ہو جائے تو کیا کرنا؟ اپن جاتے نہیں نا، موبائل نکالتے ہیں. اپن جاتے نہیں نا، جی بہلانے کے لیے نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں، کھیل تماشوں میں جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں. اچھا سچ بتاؤ، اگر بخار آ جائے تو بریانی اچھی لگتی؟ ہاں، ان کو اچھی لگتی؟ کیا مسکراتے ہیں جی واہ. بھائی 10 مطلب 104 بخار ہے اور بہترین بریانی رکھی جائے، کیا خوشی خوشی کہتے ہیں؟ نہیں کہا کیا مو جان خراب ہو، باہ مجھے بریانی نہ کو. وہ اڈلی میں چٹنی بھی نہیں، وہ کیا ہو؟ شکر. ہر دونوں کی ایک دم ایسی دشمنی کہ وہ بھی پھکا یہ بھی میٹھا، کسی جمتا نہیں. ایک بات سوچنے کی ہے، سیم ایسے ہی جب روح بیمار ہو جاتی نا تو اعمال اچھے، نمازیں اچھی نہیں لگتی. جیسے روح جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس جایا جاتا، ایسے ہی اگر روح بیمار ہو جائے تو ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ اسی لیے میرے بزرگوں، میرے عزیز نوجوان طلباء، میں آپ حضرات سے صرف ایک ادباً گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنے کالج میں، یونیورسٹیوں میں، اور جہاں بھی آپ اپنی پڑھائی مکمل کریں، ایک چیز تو کہ آپ بہترین تعلیم حاصل کریں، اپنے کالج کا ٹاپر بنیں آپ. اب حال ہی میں جو ہے نہال نیبر، وہ کیا ہو اس کا نام ہے، بلال نیر کا، کشمیر کا جو ہے ٹاپر بچی آئی ہے وہ، اور پوری دنیا اور پوری کمپنیاں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایمان والا ہمارا مسلمان بچہ اگر اسکول اور کالجوں میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹیوں میں، تو ایک دم اپنے لیول کا ٹاپر بنے. اپنی نظروں کی حفاظت.
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے سائے میں اس نوجوان کو رکھا جائے گا والشاب نشأ فی عبادت اللہ، جو نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو. کیا کرتا ہو؟ اسی لیے کریں گے انشاءاللہ. آپ حضرات بڑے قیمتی ہیں، بڑے اچھے ہیں، آپ کی تشکیل نہیں کی جائے گی اس وقت، آپ کو چھیڑا نہیں جائے گا، لیکن آپ سے یہ ضرور گزارش کی جائے گی کہ نمازوں وغیرہ کی پابندی کریں. کیا کریں؟ زندگی بڑی قیمتی ہے. پڑھنے کے زمانے میں آپ کو چھیڑا نہیں جائے گا، پڑھنے کے بعد آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا. آپ پڑھائی جب مکمل کریں تو اللہ کے راستے میں جا کر اپنے اللہ اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو سیکھیں، اسلامی لباس میں، اسلامی کلچر میں آئیں اور پھر اسلامیانہ زندگی بسر کریں. اور اسی کے مطابق جب ہم زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے بتاؤ کہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کون کون جائے گا؟ جائیں گے اللہ کے راستے میں 4 مہینے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، ایک کلاس دنیا کا لگتا اور ایک کلاس اللہ اور اللہ کے رسول کا لگتا. دونوں دنیا کے کلاس میں بھی جانا ہے اور آخرت کے کلاس میں بھی. آپ بہترین پڑھو، لیکن جب چھٹیاں ہوں تو اللہ کے راستے میں جاؤ. کہاں جائیں گے؟ ہاں، جماعت میں جائیں گے انشاءاللہ. کتنے دن کے لیے؟ امیر صاحب بچوں کا نام لکھ لو. یہ فوٹو ووٹو کی جبا نام لکھیے، نام لکھائیے آپ نے کہ انشاءاللہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاؤں گا. بولا اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. ہاں برنچے والے، ارے بیٹے تم ہی لوگ پورے آپ لوگ ہی ہیں نا، امریکہ کے، لندن کے، برطانیہ کے، آسٹریلیا کے، آپ لوگ اسلام ہو. آپ یہاں اسلام کے بارے میں جب معلومات کر لو گے نا کچھ، اور جب اللہ آپ کو بڑی نوکریاں دے، وہاں بڑی بڑی کمپنیوں میں جب جوائن ہو گے آپ اور اسلام کے مطابق جب اپنی زندگی گزارو گے تو بڑے بڑے لوگ آپ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کریں گے. سمجھ میں آتا ہے؟ یہ ارادہ کرو انشاءاللہ. بولو بزرگوں. اور کون؟ واہ اے ہیرا کھڑے کو لکھو. اچھا کتنے دن کے لیے جاتے کہ لکھو انشاءاللہ جائیں گے. ہاں ہاں، کب سے جاتے ہیں؟ بینک میں کر رہے ہیں. اب چھٹیاں کب ہوتی؟ دسہرے کی چھٹیاں رہتی نا. دس دن تک بینک کیا تو بند رہتے ہیں؟ 3 دن بند رہتے نا. لکھاؤ انشاءاللہ کہ میں اس چھٹیوں میں جاؤں گا. کھڑے ہو کے لکھاؤ. زبردستی کیا بھی نہیں. بڑا خوبصورت نوجوان، بڑا سمجھدار نوجوان امیر صاحب. بابا بھائی ہمارے محلے کے اتنے ہوشیار یہ لوگ، کسی چیز کو کرنے پہ آ جائیں تو ایک دم سنبھال لیتے ہیں. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ برونچا کے جو بھی نوجوان ہیں بچے، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ضرور ہے. آپ جب کھیڑے گاؤں میں جائیں گے نا، آپ دیہاتوں میں جب ہم لوگ جاتے ہیں اور ہماری جماعتیں جب کام کرتی رہتی، عمریں جو ہے 80 سال 70 سال. حال ہی میں سفر کی جماعت میں تھا، 80 سال کے بوڑھے میاں پہلی مرتبہ 40 دن وہ اللہ کے راستے میں آئے. ان کو صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بابا بھائی صحیح کرنے میں وہ بیچارے کو 10 دن لگے تھے. صرف وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مطلب بابا بھائی ہیں یا شروع سے یہاں ایک دین کا ماحول ہے. ہمارے بچے بہرحال کھیل کود کے زمانہ ہے، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، لیکن اتنا تو ہے ان بچوں کے ذہنوں میں کہ ہاں اللہ اور رسول کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے. اب کسی بچے سے بھی پوچھ لیں لا الہ الا اللہ کے بارے میں تو بول دیں گے یہ، اور کلمے کا ترجمہ بھی بول دیں گے. لیکن جب اس سے نکل کر ہم اور دنیا دیکھیں تو سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے ان بچوں کو انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ. جائیں گے اللہ کے راستے میں. اللہ آپ حضرات کی جوانیوں کو قبول فرمائے، زندگیوں کی حفاظت فرمائے، نظروں کی حفاظت فرمائے. یہ عمر پڑھنے کی ہے، ادھر ادھر کام کرنے کی. جو یہاں کچھ پڑھ لیا آگے بہت کچھ کرے گا، اور پڑھے نہیں سر کا کچھ اور کرے تو کچھ اور ہو جاتا. ہوتا جے میں بات سمجھے؟ پورے سمجھ میں آیا؟ پڑھنے کا ہے
پڑھنے کا. اب ایسا نہیں کہ وہ کتاب سامنے کھلی ہے دل کہیں اور لٹکا ہے. اب یہ غلط، سراسر غلط. نظروں کی حفاظت. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، بوڑھاپے کے 70 سجدوں سے نوجوانی کا ایک سجدہ افضل ہے. بڈھے میں دیکھیں، اب میں بھی بڈھا ہو گیا، گھٹنے میں درد کرتا ہے یہ، لیکن آپ حضرات اگر رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے اگر آنکھ کا آنسو بہا لیں، آپ کی جوانی اللہ کو اتنی پیاری نظر آئے گی کہ اللہ آپ کی وجہ سے کائنات کو اور دنیا کے محلے کو بدلنے کا فیصلہ فرمائے گا. کریں گے انشاءاللہ؟ وہ کریں گے. نمازوں کی پابندی کریں گے. ہاں، لڑائی جھگڑے سے دور. ماں باپ کی اطاعت کرنا. کیا کرنا؟ ماں باپ کی. سب سے بڑی بات ماں کی. ایک بات، جس ماں نے آپ حضرات کو اپنے سینے پر سلا کو، تمہیں دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ہمارے رونے سے پہلے باخبر ہو جائے. اور سمجھو، رونے سے پہلے اسے خبر ہو جائے، سوائے ماں کے کہ ماں اگر بغل میں سوئی ہو اور بچہ بغل میں، اپن جب چھوٹے تھے نا سو رہے تھے تو اپن رونے سے پہلے ماں جو ہے اٹھا لیتی تھی. ایک عجیب مقناطیس اور ایک عجیب سسٹم رکھا ہے اللہ نے ماں کے دلوں میں. آج وہی ماں جب بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے اور ہم اور آپ جب جوانی کو پہنچتے ہیں تو اس ماں کو دھتکارتے ہیں، اس بوڑھے باپ کو دھتکارتے ہیں. حالانکہ سچی بتانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ ہاں بھائی، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، برابر. کیا مطلب اس کا؟ اب وہ چل رہی ہے تو اس کو ٹانگا اٹھا کے دیکھتے رہیں تاکہ گر جائے. ہاں، کیا کریں؟ اس کا پاواں ہٹا کے دیکھتے رہیں، دیکھیں کہاں جنت ہے. ہاں، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ماں کے قدموں کے نیچے بالکل ڈال دو کہ اگر ماں کا سر میرے قدم پہ، سر پہ بھی آ جائے نا، ماں کا قدم اگر میرے سر پہ بھی آ جائے تب بھی میں اف تک نہ کہنے والا بنوں. کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مزاج ہوگا نا ہمارا اور آپ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تیرے لیے جنت ہے. آج مارکیٹوں میں جاؤ آپ، 80 سال کی بڑھیا، 70 سال کی بڑھیا چند بٹانے لے کر مارکیٹ کے کنارے بیٹھ کو بیچ رہی ہے. اس کی بھی تو اولادیں ہوں گی اور اس اولاد کی ماں تو بھی پرورش کی ہوگی. سوال یہ ہے، کسی نے کہا تھا لٹا کر عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے، کسی ظالم کی یوں جنت سرے بازار بیٹھی ہے. وہ بوڑھی ماں اپنا پیٹ پالنے کے لیے اتنا ہی کھانا کھائے گی، وہ 2 ہی اڈلی ہے اس کی صبح کی ناشتہ، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن نوجوانی کے نشے میں آ کر اپنی ماں کو ایسی گالیاں دیتا ہے اور دھکے دیتا ہے. نہیں، یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے. اسی لیے ہم سب اس سے توبہ کریں، ماں باپ کی خدمت کریں گے. سمجھ میں آیا؟ وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت أحكم الحاكمين. الہ العالمین، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. مولا کریم یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں امت کے بڑے قیمتی سرمایہ ہیں، ان کی نوجوانی کی زندگیوں کی حفاظت فرما، ان کی جوانی کی زندگیوں کی حفاظت فرما، ان کی نظروں کی حفاظت فرما. مولا کریم ان کی پیشانی پکڑ کر، ہم سب کی پیشانی پکڑ کر تو اپنا بنا لے. مولا کریم ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا. مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. جزا اللہ عنا محمدا بما هو له صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.